ہم اپنے ایک ایک ساتھی کو لگا دیں ساری ترتیبوں میں. یہ 5 ترتیب دن کی ہو گئی اور 3 رات کی ہو گئی. 8 ترتیبیں ہو گئی دن اور رات کی. یا 6 ترتیبیں دن کی ہو گئی 3 رات کی ہو گئی. 9 ترتیبوں میں ہمارے ایک ایک ساتھی لگ جائیں اور مقامی ایک ایک ساتھی. پھر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے 8-10 دن ہماری جماعت رہی, 24 گھنٹے آباد کیا تو مقامی لوگوں کو 24 گھنٹے کی بات سمجھ میں آ جائے گی. اور دوسرا اپنی تعلیم, مسجد کی آدھا گھنٹہ جو تعلیم اس علاقے کی مسجد میں ہو رہی ہے جہاں ہم جانے والے ہیں, وہاں ہماری محنت یہ ہو, مقامی کام میں ہماری محنت یہ ہے کہ اگر 10 آدمی تعلیم میں شرکت کر رہے تھے, 10 ساتھی اگر اپنے مقام کی آدھے گھنٹے کی تعلیم میں شرکت کر رہے تھے, تو ہمارے ایک ہفتے 10 دن کے قیام میں جتنا بھی قیام اس مسجد میں کر رہے ہیں یہ کم از کم دوگنے ہو جائے. 8 سے 10, 8 سے 16 ہو جائیں, 10 سے 20 ہو جائیں شرکت کرنے والے. اور نیت اس میں سارے محلے کے بالغ مردوں کی ہو, دعوت بھی اس کی چلائی جائے کہ بھئی اپنی تعلیم میں سارا محلہ شریک ہو. اور تیسری چیز مسجد کا مشورہ. مسجد کے مشورے میں 25 آدمی شریک ہو رہے ہیں تو ہماری جماعت کم از کم 25 سے 50 کروا دے ایک علاقے کے اندر, محنت کر کے, ملاقاتیں کر کے. یہ اور نیت پورے محلے کے بالغ مردوں کی ہو اور دعوت بھی اس کی دی جائے. مقامی لوگوں سے یہ کہہ دیا جائے آپ اپنا مشورہ محلے کے مصلیوں کو ساتھ لے کر کیا کرو. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ یہ مسجد وار جماعت کا مشورہ نہیں ہے بلکہ سارے ایمان والوں کا مشورہ ہے. اور پھر پہلا دوسرا گشت, اس میں بھی مضبوطی آ جائے. پہلے دوسرے گشت میں بھی شرکت کرنے والے, گشت کرنے والوں میں اضافہ ہو جائے. اور محلے کی سہ روزہ جماعتوں کی بھی ہم اللہ کے راستے میں نکل کر جس مسجد میں قیام ہے وہاں کے ان کی سہ روزہ جماعتوں کی بھی ترتیب بنا دیں. 4 ہفتوں میں لے کر چلنے والے 8 ساتھی ہیں تو ہر ہفتے 2-2 جماعتیں کم از کم جایا کریں. 16 ساتھی ہیں تو ہر ہفتے 4-4 جماعتیں کم از کم جایا کریں. اس طرح پورے محلے کی ہماری سہ روزہ جماعت کا میدان محلے کا ہر بالغ مرد ہے. ہر بالغ مرد سہ روزہ میں نکل جاوے, اس کی دعوت دینی ہے, اس کی کوشش کرنی ہے. اور قیام کے دوران جتنا اضافہ ہو جاوے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم. اس طرح 5 اعمال, اور گھر گھر 5 اعمال کی بھی دعوت دے دی جائے. گھر گھر 5 اعمال کی دعوت. گھر کے اندر قرآن شریف کے سیکھنے سکھلانے کا حلقہ, گھر کے اندر کتابی تعلیم, گھر کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ, اللہ کے راستے کی تشکیل, گھر کا مشورہ. یہ 5 اعمال یہ بہت پرانے اعمال ہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھروں میں ہو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ عمل ہو رہے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے تعلیم کا حلقہ نیا عمل ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اتنا پرانا عمل ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایمان والوں کے گھروں کے اندر ہو رہا تھا. خباب رضی اللہ تعالی عنہ, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی کو قرآن سکھلا رہے تھے. غصے کی حالت میں آئے, بہن کو دیکھا, چہرے پر ایک تھپڑ مارا, چہرے سے خون نکلنے لگا. بہن کے چہرے سے خون نکلتا ہوا دیکھا تو دل تھوڑا سا نرما گیا. اب کہنے لگے یہ کتاب کیسی ہے کہ آپ اس کتاب کو نہیں چھو سکتے. لا یمسہ الا المطہرون, اس کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں. پاک صاف ہوئے, کتاب اٹھائی, قرآن شریف اٹھایا اور پڑھا. طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی تک پہنچے کہ دل نرما گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ وہ حلقہ ہے جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے بات اتاری, جہاں آنکھوں سے آنسو بہے, ہیبت طاری ہو گئی اللہ کی. ایسا مبارک عمل. اور دوسرا گھر کی تعلیم. محترم دوستو بزرگو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عمل ہو رہا تھا, گھر کے اندر. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے کوئی نہ کوئی خیر کی بات مجھے سکھلایا کرتے تھے, کوئی نہ کوئی خیر کی بات. یہ ہمارے گھر کا عمل کہ ہم مسجد کی تعلیم کے بعد جا کر گھر میں تعلیم کریں. حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود حیات الصحابہ لکھتے تھے, مسجد میں تعلیم کیا کرتے تھے. ساری گھر کی عورتیں مسجد کی دیوار سے کان لگا کر تعلیم سنا کرتی تھی, گھر میں تشریف لایا کرتے تھے, وہی تعلیم دوبارہ گھر میں کیا کرتے تھے. گھر کی عورتیں کہا کرتی تھی کہ ابھی تو ہم نے پوری تعلیم مسجد کی سنی ہے. فرمایا کرتے تھے کہ نہیں, وہ میری مسجد کی تعلیم تھی, یہ میری گھر کی تعلیم ہے. یہ میری کیا ہے, یہ میری گھر کی تعلیم. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے چوکھٹ پر سر رکھ کر بیٹھی ہوئی ہیں, مسجد کی دیوار سے کان لگائے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہی ہیں. ایسی برکت گھر میں تعلیم کی اور گھر میں سیکھنے سکھلانے کی کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک حصہ امت میں علم کا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آیا ہے. بڑے بڑے صحابہ آتے تھے, پردے میں بیٹھ کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کرتے تھے. اور گھر میں دین کی باتوں کے مذاکرے, یہ گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہے. گھر میں اللہ کے راستے کی تشکیل. چوتھا عمل, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گھر میں اللہ کے راستے کی تشکیل کیا کرتے تھے. ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا اٹھتا ہوا دیکھا. فرمایا یا رسول اللہ, آپ مسکرا رہے ہیں, نیند سے اٹھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک جماعت دکھلائی گئی ہے جو سمندروں پر بادشاہوں کی طرح تختوں پر سفر کر رہی ہے، اللہ کے راستے میں دین کی محنت کا سفر، اللہ کے راستے کا سفر، اور سمندر میں تختوں پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے۔ ایک عورت خود کہنے لگی یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میں اس جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ ایک عورت خود اپنی تشکیل کروا رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ اللہ اس جماعت میں شامل ہو جائیں۔ پھر آپ سوئے، پھر نیند سے مسکراتے ہوئے اٹھے، پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں، پھر فرمایا کہ ایک اور جماعت دکھلائی گئی ہے، پھر عرض کیا یا رسول اللہ دوسری جماعت میں مجھے کر دیجئے، فرمایا کہ نہیں تم پہلی جماعت میں کر دی گئی ہو۔ چنانچہ اللہ کے راستے میں نکلی، سواری سے گری، گردن کے بر گر کر شہید ہو گئی۔ یہ گھر کی تشکیل۔ حضرت خنساء رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں، احد کے میدان سے پہلے اپنے بچوں کی تشکیل کر رہی ہیں، ایک عورت کی بچوں کی تشکیل گھر کے اندر، کہ اے بچوں تمہیں اسی دن کے لیے پال کر بڑا کیا تھا، تمہیں اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا، تمہیں اسی دین کی محنت کے لیے پیدا کیا تھا، کل میدان میں اترنا اور پیچھے مت ہٹنا، اور پیچھے مت ہٹنا۔ ایک عورت اپنے جوان بیٹوں کی تشکیل کر رہی ہے، 4 شیر جیسے جوان بیٹے، کہ کل میدان میں اترو گے تو پیچھے مت ہٹنا، تمہیں اسی دن کے لیے پال کر بڑا کیا ہے۔ اگلے دن احد کے میدان میں 4 بیٹے اترے اور چاروں کے چاروں شہید ہو گئے، چاروں کے چاروں شہید۔ لوگوں نے آ کر تعزیت کی، ایک ماں کے 4 جوان بیٹے ختم ہو گئے ایک ساتھ۔ تو لوگوں سے، تعزیت کرنے والوں سے کہنے لگی تم میری تعزیت کر رہے ہو، میں تو کل اللہ کے یہاں فخر کروں گی کہ 4 شہیدوں کی ایک ساتھ ماں بنی ہوں، 4 شہیدوں کی ایک ساتھ ماں بنی۔ یہ اس ماں کا حال ہے جس کے 4 بیٹے ایک ساتھ ختم۔ محترم دوستو بزرگوں، یہ گھر کے اعمال کی برکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ گھر کے اعمال کی برکت۔ یہ گھر کے 5 اعمال، یہ مسجدوں کے 5 اعمال، یہ ایسے ہی بیٹھ کرتے نہیں کر لیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مسجد ہے اور ان کے گھروں کے اعمال۔ اور یہاں اگلے دن کا مشورہ، کل تعلیم کون کرے گا، کل 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے گا، کل کتابی تعلیم۔ یہ 5 اعمال اللہ کے راستے میں نکل کر جس علاقے میں ہماری جماعت چل رہی ہے وہاں گھر گھر زندہ کروا دیں، گھر گھر زندہ۔ 10 میں ہو رہے ہیں تو کم از کم ہمارے رہتے ہوئے 10-15 گھروں میں مزید اضافہ ہو جائے، مزید اضافہ۔ اس طرح پہلی فکر مشورے میں خروج کی ہے اور دوسری فکر مقامی اعمال کی۔ یہ دونوں فکریں اللہ کے راستے میں نکل کر مشورے میں کرنی ہے۔ اور تیسری فکر اپنے وقت گزاری کی، ہماری 24 گھنٹے کی وقت گزاری اچھی سے اچھی بہتر وقت گزاری کس طرح ہو، ہماری تعلیم، ہمارا گشت، کوئی بھی چیز متاثر نہ ہو، اپنے وقت گزاری کا مشورہ۔ اس طرح سے 3 فکروں پر ہمیں مشورہ کرنا ہے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد شیطان یہ خیال لے کر آئے گا کہ اس علاقے کا کام مکمل ہو گیا، چلو اب اگلے علاقے میں چلتے ہیں، چلو اب کہاں چلتے ہیں، اگلے علاقے میں چلتے ہیں۔ شیطان یہ دھوکہ لے کر آئے گا، یہاں کا کام بھی ادھورا چھڑوا دے گا، اگلے علاقے کا کام بھی ادھورا چھڑوا دے گا، یہاں سے 4 مہینے کی جماعت نکل جاوے، یہاں مقامی اعمال مضبوط ہو جائیں، پھر اگلے علاقے میں جائیں گے، کتنا ہی وقت یہاں گزر جائے، علاقے والے آپ کو رخ لا کر دے دیں گے اور دن متعین کر دیں گے، آپ کا ایسا 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 رخ ہے اور 2 دن یہاں گزارنے ہیں، 2 دن یہاں گزارنے ہیں، 2 دن یہاں گزارنے ہیں، 2 دن یہاں گزارنے ہیں۔ آپ علاقے والوں سے کہہ دیجئے جو آپ نے رخ بنایا ہے اسی رخ پر ہماری جماعت چلے گی، پہلی بات ہم نے آپ کی ماننی ہے، مگر دوسری بات آپ کو ہماری ماننی ہے، ہم آپ کے یہاں مہمان بن کر نہیں آئے ہیں۔ الحمدللہ یہ دیکھیے چولہا اور یہ دیکھیے ہنڈیا اور یہ دیکھیے دال رکھی ہوئی ہے، ہم اپنے میزبان بھی خود ہیں، اپنے مہمان بھی خود۔ یہاں ایک محنت کو لے کر آئے ہیں، 4 مہینے کی جماعت نکل جائے، مسجد کی آبادی کی محنت شروع ہو جاوے، مقامی اعمال زندہ ہو جائیں، جب ہم دیکھیں گے کام مکمل ہو گیا تو اگلے علاقے میں چلے جائیں گے، تو اگلے علاقے میں چلے جائیں گے۔ ہمیں روان کی ہدایات میں یہی کہہ کر بھیجا ہے کہ ایک علاقے سے کام مکمل کیے بغیر آگے مت بڑھنا۔ ہم ایک علاقے میں کام مکمل کریں گے، چاہے 10 دن گزر جائیں، 12 دن گزر جائیں ایک ہی مسجد میں، کام کو مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کے نکلنے کو قبول فرمائے، ایک ایک کی قربانی کو قبول فرمائے، ایک ایک قدم کو قبول فرمائے۔ کتنا مبارک راستہ ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ابھی مسجد سے باہر قدم نکلا، گرد و غبار اللہ کے راستے کا پیروں پر لگ گیا، ناک کے نتنوں میں گرد و غبار چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام فرما رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایک دوزخ میں جانے والا جس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ساری دنیا کا مال خرچ کرنا چاہے گا، مگر ساری دنیا کا مال خرچ کرنا اس کو دوزخ کی آگ سے نہیں بچا سکے گا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہ اس کا مال اور اس کی حکومت اس کو کسی کام نہیں آئی۔
کتنی بڑی بات ہے کہ ایک گرد و غبار اللہ کے راستے کا ہمیشہ کی دوزخ کی آگ حرام کروا رہا ہے۔ کتنی تکلیفیں دنیا میں اٹھائی ہیں، کتنے دھکے دکانوں کے کھائے تھے، کتنے کاروبار میں پریشانیاں ہوئی تھی، کتنی مشکلوں میں پھنس کر سر میں درد ہوئے تھے۔ ایک اللہ کے راستے کا سر کا درد حدیث شریف میں آتا ہے ساری زندگی کے گناہ معاف کروا رہا ہے، ساری زندگی کے گناہ۔ ایک روزہ اللہ کے راستے میں نکل کر رکھ لیا، 70 سال دوزخ سے مسافت، 70 سال کی مسافت کے برابر دوزخ سے دوری ہو گئی۔ ایک روزہ رکھ لیا، 100 سال کی مسافت کے برابر دوری ہو گئی۔ ساری زندگی مقام پر رہ کر نیک اعمال سے بڑھ کر اللہ کے راستے کی ایک صبح و شام ہے۔ ساری رات اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر شب قدر میں مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ایک صبح و شام اللہ کے راستے کی۔ سارا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دینے سے بہتر ایک صبح و شام اللہ کے راستے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ میرے پاس 6000 ہیں، درہم ہیں یا دینار ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے کیا اگر میں ان کو خیر کی راہ میں خرچ کر دوں تو نکلنے والے کا بدل ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر سونے والا اگر سو کر بھی وقت گزار رہا ہے تو اس سونے والے کا بھی بدل نہیں ہوگا، سونے والے کا بھی بدل نہیں۔ ایسا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس عمل پر احتساب نہیں ہے، جس عمل پر کیا نہیں ہے، جس عمل پر احتساب نہیں یعنی اجر کے ملنے کی امید نہیں ہے، اس عمل پر اجر ملتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہر عمل پر احتساب کے ساتھ قدم اٹھانا ہے۔ اس قدم پر اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں، اس عمل پر اللہ کیا دینے والے ہیں، اس سر کے درد پر اللہ کیا دینے والے ہیں، اس تکلیف پر صحابہ نے کیا مانگا ہے، اس تکلیف کو صحابہ نے کیسے گزارا ہے۔ اس طرح اللہ کے راستے میں گزریں گے تو ثبات قدمی پیدا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے انعامات ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کو قبول فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی بیچارہ دکان چھوڑ کر نکل رہا، کوئی کھیت کو چھوڑ کر نکل رہا، کوئی نوکری کو چھوڑ کر نکل رہا، کوئی کاروبار کو چھوڑ کر نکل رہا، یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہماری ہیں۔ ہم اللہ سے کہہ دیں، اے اللہ ہم بھی کمزور ہیں، ہماری قربانی بھی چھوٹی سی، ہماری قربانی بھی کیسی ہے، چھوٹی سی ہے۔ اگر تو نے قبول کر لی تو ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اگر تو نے ہماری ایک قدم بھی تیرے یہاں قبول ہو گیا تو دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے، دنیا آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اس احتساب کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی، دعا کے بعد اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی، نماز کے بعد طعام وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ حضرات سے ایک درخواست، اب آپ حضرات پہلے ہی قبول کر لیجیے، قبول ہے، قبول ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں سے قبول ہے۔ آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اپنے امیروں کے ساتھ سب کے سب مرکز میں ہی قیام کریں۔ دوسری وہ جماعتیں جن کی دوسرے حلقوں میں روانگی ہو رہی ہے وہ بھی وہاں سے فارغ ہو کر مرکز آ جائیں گے۔ یہی طعام قیام کا انتظام، یہی کھانا وانا کھا کر فارغ ہو کر یہی آرام کر لیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی تفصیلی روانگی ہوگی۔ ابھی تو مختصر سی ہوئی ہے جی، ابھی تو مختصر سی بات ہوئی تھی، وقت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز بھی نہیں ہے، اس لیے خوب ماشاءاللہ تفصیلی روانگی مولانا عبداللہ صاحب فرمائیں گے، ساری جماعتیں روانگی میں بیٹھیں گی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔